محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی نعمت سے اپنے بندے کو نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندے اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بندہ اس نعمت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے اور زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، تمام تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ عموماً لوگ زبان سے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہہ دیتے ہیں کہ تو نے مجھے یہ نعمت نوازی، تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ناشکرے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین اگر کسی کو ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے، ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کمال ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ہدایت سے سرفراز کیا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، پھر اس پہ ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر کے اس نعمت کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے کہ صبح سے لے کر شام تک ہدایت پر کاربند رہے، نیکیاں کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب کر کے زندگی نہ گزارے، تو اس طریقے سے وہ ہدایت کی نعمت کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہدایت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین ہدایت کی نعمت سے نواز دیتا ہے، وہ اس میں غفلت برتنے لگ جاتے ہیں اور ہدایت پانے کے باوجود، قرآن اور حدیث کا علم پا جانے کے باوجود بھی وہ ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ نیکیاں کر کے زندگی نہیں گزارتے، وہ گناہوں میں ملوث رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اگر کسی کو مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے تو بندے کو یہ چاہیے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا زبان سے شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کمال ہے کہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اور پھر اس مال و دولت کا صحیح استعمال کرے، اللہ رب العالمین کی راہ میں لگائے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خرچ کرے، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے اس مال کو خرچ کرے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مال و دولت کو پانے کے بعد اگر اللہ رب العالمین کی طرف اس کو منسوب کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کرنے میں وہ ناشکرے ثابت ہوتے ہیں، یعنی مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ان کو ناگوار گزرتا ہے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے دل کی خواہش، اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے مال و دولت کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذرا سا بھی پیسہ ان کے ہاتھ سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو انہی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد جب بندوں کو دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اولاد کو پانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اس میں غفلت برتتے ہیں اور اولاد کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ اسی لیے قرآن مجید والدین کو اولاد کے ساتھ تعلق سے بہت ہی سخت تاکید کرتا ہے اور آنکھ اور کان، دل کو کھول دینے والے پیغام دیتا ہے۔ تو انہی میں سے چند پیغامات کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید والدین کے نام سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ یعنی لوگ اولاد کو پانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، اب ہم جو جی چاہے کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمارے پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ کافر لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نواز رہا ہے، مال و دولت کی ہمارے پاس کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، جب دنیا میں خوش ہے تو پھر آخرت میں کہاں ناراض رہے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور قرآن مجید میں واضح طور سے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر نعمت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم سے راضی ہے، وہ تم سے خوش ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق تمہیں عطا کرتا ہے، لیکن اس نعمت کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے۔ صحیح استعمال ہے کہ غلط استعمال ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 34 سے لے کر 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کسی رسول کو بھیجتا ہے، کسی نبی کو بھیجتا ہے، تو اس بستی کے لوگوں نے کیا کہا؟ انا بما مترفو ہے، یعنی اس بستی کے عیش پرست لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، نعمتوں میں پل رہے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جس چیز کے ذریعے تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما كنا معذبین، کہ ہم بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے، ہم کو اولاد کی نعمت دے رہا ہے، ہم کو مال و دولت کی کثرت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اموالکم واولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، کہ یہ مال و دولت اور یہ اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارے قریب کر دے۔ ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ ہمارے قریب ہو سکتا ہے۔ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کا اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیتا ہے۔ وهم في الغرفات آمنون، اور وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں عیش و آرام سے امن کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ اولاد کی نعمت پانے کے بعد آدمی خوش فہمی مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، رضامندی کی دلیل ایمان اور عمل صالح ہے۔ قرآن کا دوسرا پیغام والدین کے نام یہ ہے کہ اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں تو یہ اولاد اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے وہ نعمت نہیں بلکہ ان کے لیے عذاب ہے، باعث عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ اے نبی آپ کو ان کے مال و دولت کی کثرت اور ان کی اولاد، ان کے پاس اولاد کا ہونا اس چیز تعجب میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور حالت کفر میں ہی ان کی جان نکل جائے۔ تو کافروں کے لیے اولاد کی نعمت جو ہے وہ نعمت نہیں بلکہ باعث عذاب ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم پیغام ہے کہ اگر آدمی کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اولاد اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ اگر آدمی دنیا سے حالت کفر میں چلا جاتا ہے، حالت شرک میں اور حالت نفاق میں چلا جاتا ہے تو اولاد آخرت میں اس کے کوئی بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کو اللہ رب العالمین کی عذاب سے ان کے مال اور ان کی دولت اور ان کے اولاد جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کام نہیں آنے والی ہے، ان کو بے نیاز نہیں کر سکتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ یہ لوگ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اولاد اگر بعد میں نیک ہو جاتی ہے، نیک صالح ہو جاتی ہے اور دین اسلام پر چلنے لگ جاتی ہے، لیکن آدمی خود کفر پر گیا ہے، شرک پر گیا ہے، نفاق پر مر گیا ہے تو اولاد اس کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے، اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کا چوتھا پیغام والدین کے نام یہ ہے کہ اگر ماں باپ مومن ہیں تو اولاد ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش اس اعتبار سے کہ انسان کے دلوں میں اولاد کی محبت فطرتاً اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ کہیں آدمی مومن اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت کو نہ بھول جائے، اولاد کے چکر میں اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائے، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خیانت سے کام مت لو، اللہ رب العالمین کے حق میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیانت مت کرو، اور جو بھی تمہارے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں اس میں خیانت مت کرو، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ،
کہ یہ تمہارے مال جو ہے اور تمہاری اولاد یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین سورۃ تغابن آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو تم ان سے بچو۔ اب یہ اولاد کی نعمت جو ہے وہ مومنوں کے لیے دشمن کیسے ثابت ہوتی ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ دنیا میں آدمی دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کی نعمت کو پانے کے بعد لوگ اللہ رب العالمین کی محبت کو بھول جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں اللہ رب العالمین کے حکموں کی پاسداری کو بھول جاتے ہیں، اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک وہ صرف اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور اس چکر میں وہ نمازوں کی پابندی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو گھروں میں رکھنے کے لیے، شاندار طریقے سے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ سودی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اولاد کے لیے سود نہیں لیں گے تو ہماری اولاد سڑکوں پر آ جائے گی، برباد ہو جائے گی، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس چکر میں وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جنگ مول لے لیتے ہیں کہ سود لے کر کے اپنی اولاد کی خواہش کو پوری کرنا، اپنے اولاد کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا، اپنے اولاد کے رہنے کا انتظام کرنا، ان کے لیے شاندار گھر کے انتظام کرنے کے لیے لوگ سود لے لیتے ہیں، اور سود کے ذریعے فلیٹ لے لیتے ہیں بلڈنگوں میں، اور زندگی بھر اس کو بھرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اولاد کی نعمت جو ہے وہ مومنوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اکثر لوگ کیا ہے، ناکام ہو چکے ہیں، اپنی اولاد کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے اولاد کو دنیا دینے کے لیے، دنیا میں ڈگری دینے کے لیے ان کو دینداری نہیں سکھاتے، دین کا علم نہیں سکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہر اعتبار سے اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دین کو بھلا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 5واں پیغام یہ ہے والدین کے نام کہ جب اولاد کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو اللہ رب العالمین سے صبح شام اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اسے دعائیں کرنا چاہیے، اسے فریاد کرنا چاہیے، نمازوں میں تہجد کے وقت اور صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ رب العالمین کے رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تڑپ کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہماری بیویوں سے وذریاتنا اور ہمارے اولاد سے ہم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ تو یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد کی نعمت بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، کہیں اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جائے، کہیں اس آزمائش میں ہم مبتلا ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دور نہ ہو جائیں، تو مومنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام رو کر کے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو نیک صالح اولاد دے۔ اور نیک صالح اولاد کی تمنا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی خود نیکی کرے۔ اگر وہ خود نیکی نہیں کرتا ہے، خود نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین پر نہیں چلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ نیک صالح اولاد کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو، اس کی تمنا کو کیوں پوری کرے گا؟ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ آدمی خود نیکی کرے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے نیک صالح اولاد کی تمنا کرے۔ قرآن مجید کا 6واں پیغام یہ ہے والدین کے نام کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر لے، اور رو رو کر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک صالح اولاد دے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو پھر آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے، بلکہ اس اولاد کی تربیت کی فکر کرے،
اس اولاد کو اللہ رب العالمین جو اس نعمت کو دے رہا ہے تو اس کو توحید سکھائے، اس کو شرک سے بچنا سکھائے، اس کو دین کا علم دے، اس کو نیک صالح بنائے، تاکہ مرنے کے بعد ان کی نیکیاں جو ہے ماں باپ کے کام آ جائیں۔ ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو نماز سکھانا اور نماز کی طرح ہی تمام نیکیاں سکھانا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے لے کر کے 19 تک ارشاد فرمایا۔ جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اسی نصیحت کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا اور اس کو تمام ماں باپ کے لیے اسوہ بنا دیا، اور قرآن مجید میں ذکر کر کے فرما دیا کہ مومنوں کے لیے اسوہ ہے، مومن اپنی اولاد کی ایسے ہی فکر کرے اور ایسے ہی تربیت کرے اور یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو ضرور کریں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے شرک سے ڈرائیں، ان کو شرک کی باریکیاں بتائیں، شرک کی خرابیاں بتائیں، شرک کے انجام سے ڈرائیں، توحید کے بارے میں سکھائیں، توحید کے فائدہ بتائیں اور توحید سے کیا ملنے والا ہے وہ چیز سکھائیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن ان کو توحید نہیں سکھاتے ہیں، ان کو شرک کی باریکیاں نہیں بتاتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کے دشمن ہیں، وہ اپنے اولاد سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کو یہ نصیحت کیا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید سکھاؤ، ان کو شرک سے بچنا سکھاؤ، جیسا کہ لقمان حکیم نے نصیحت کی۔ اس کے بعد دوسری نصیحت انہوں نے کیا کی؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کتنی عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، باریک سے باریک چیز کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی گناہ آدمی چھپا نہیں سکتا، اس سے کوئی نیکی آدمی چھپا نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بچ کے کہیں جا نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ اسی شان کو اپنے اولاد کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اگر اپنی اولاد کو آدمی یہی نہیں سکھا پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنی شان والا ہے، تو ہوتا ہے اولاد گناہوں میں پڑ جاتی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے لینے کے باوجود بھی جا کر جاہل پیروں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے دنیا کا، بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جا کر مزاروں کا چکر لگاتے ہیں، درگاہوں پر ٹیکتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شرک کی خرابی نہیں پتہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا شان والا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اگر اللہ کی عظمت بچوں کو بچپن سے سکھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دینے پر قادر ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، اسی کے اختیار میں ہے، تو کوئی بھی بچہ درگاہوں پر جا کر مردوں کے سامنے، پیروں کے سامنے، باباؤں کے سامنے جا کر کے ان سے فریادیں نہیں کرے گا، ان کے سامنے جا کر اپنی مرادیں نہیں مانگے گا۔ تو اللہ کی عظمت کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد جب اللہ کی عظمت سکھا دو تو پھر ان کو نیکیوں کے بارے میں بتاؤ۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، انہوں نے کیا نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا۔ سب سے بڑی نیکی جو دنیا میں ہے وہ نماز ہی ہے، اس لیے نماز سے شروعات کرو، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، نماز کا پابند بناؤ، بچپن سے ہی نماز ان کے دل میں ایسا رچا بسا دو کہ کوئی بھی نماز ان کی اگر مس ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھے، وہ روئے، گڑ گڑائے اور ان کو افسوس ہو کے ایسا لگے کہ ان کی جان نکل گئی ہے، ایک نماز چھوٹ گئی تو گویا کہ ان کی جان ہی چلی گئی ہے، ان کی زندگی اور آخرت سب تباہ ہو گئی۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ جب آدمی خود نیکی کرے گا تو دوسروں کو بھلائی بتائے گا، جب آدمی خود برائی سے روکے گا تو دوسروں کو بھی روکے گا۔ واصبر علی ما اصابک، اور دنیا میں جو بھی تکلیفیں تم کو لاحق ہوتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ تو اپنی اولاد کو صبر سکھاؤ۔ آج یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اولاد کو لوگ دنیا کی تعلیم دے دیتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور خودکشی کے ذریعے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ تھوڑی مصیبت آتی ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، رزق کے تعلق سے پریشانی آتی ہے، اولاد کے تعلق سے پریشانی آتی ہے، یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کچھ بیماری آ جاتی ہے تو لوگ فوراً خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، صبر ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں،
اللہ رب العالمین کے احکامات کے بارے میں نہیں سکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھاؤ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی تم کو تکلیف لاحق ہو اس پر صبر کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نصیحتیں انہوں نے کی۔ تو یہ چیز بتانا مقصود ہے کہ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ اولاد کو پانے کے بعد ماں باپ غافل نہ رہیں، بلکہ ان کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کا علم دیں، ان کو نیکیاں کرنا سکھائیں، ان کو نیک بنائیں۔ محترم سامعین، ہم کو پتہ ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہی رہے، زحمت نہ بنے، تو اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ، اپنے اولاد کو توحید سکھاؤ، ان کو شرک سے بچاؤ، کفر سے بچاؤ، بدعتوں سے بچاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ اولاد جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ، تو چاہے ان کو دنیا دو یا نہ دو، ان کو دنیا کی کوئی چیز مت دو، لیکن ان کو آخرت ضرور دو۔ ان کو دنیا کی تکلیفوں سے بچاؤ یا نہ بچاؤ، ان کو دنیا کی مصیبتوں سے نہ بچا سکو، لیکن ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بچا لو جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے ایندھن جو ہیں یہ لوگ اور پتھر ہی تو ہیں، یہ انسان ہی تو اس کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ انسان ہی اس میں جلنے والے ہیں۔ اس لیے خود کو اس جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لو، اپنی اولاد کو اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ، شریعت کا پابند بناؤ، خود نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو اور گناہوں سے بچو، تب جا کر کے اپنی اولاد کو بچا سکتے ہو۔ اگر تم فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے پڑے ہو اور اولاد بھی نماز سے دور ہے، تو اس کے گناہوں کی سزا بھی تم کو ملنے والی ہے۔ سمجھ لینا کہ اس کے گناہ کا بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اولاد تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم فجر کی نماز سے غافل پڑے ہو، اولاد بے نمازی نکل جاتی ہے، تو اس کا گناہ تم کو ملے گا۔ اگر تم رات بھر جاگتے ہو، اولاد عیاش نکل جاتی ہے، تو اس کا گناہ کی سزا بھی تم کو ملنے والی ہے۔ اگر تم سودی کاروبار کر کے حرام کمائی کر کے اپنے اولاد کو کھلاتے ہو، اولاد حرام راستے پر چلتی ہے، تو اس کا گناہ، اس کی سزا بھی تم کو بھگتنا پڑے گی۔ تو اولاد کو اگر اپنے اعمال کے ذریعے تم برا بنا رہے ہو، اپنے عمل کے ذریعے ان کو برا طریقہ سکھا رہے ہو، تو اس کی سزا تم کو ملنے والی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اپنا خود نیکی کر لیے، نماز پڑھ لیے اور دین پر چل لیے، چاہے اولاد نیک رہے یا نہ رہے، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اولاد پکڑ کر کے تمہارا دامن تم کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ محترم سامعین، اگر اپنی اولاد سے آپ کو سچی محبت ہے تو اپنی اولاد کو چھوٹی مصیبت سے نہیں، بڑی مصیبت سے بچاؤ۔ اپنی اولاد کو چھوٹا آرام مت دو، ان کو بڑا آرام دو۔ میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد کو بخار کی شدت ہے اور ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا ورنہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، بخار بہت شدید ہے، انجیکشن لگانا یہ بھی تکلیف ہے اور موت کا واقع ہو جانا یہ بھی تکلیف ہے، تو آپ موت سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو انجیکشن کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹی تکلیف دیتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ تڑپتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ہم بڑی تکلیف سے بچا لیں، اس کو چھوٹی تکلیف دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے بدن کے کسی حصے میں انفیکشن ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کے ہاتھ میں انفیکشن ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر ہے وہ پورے بدن میں پھیل جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، تو ماں باپ کیا کریں گے؟ چھوٹی تکلیف کو برداشت کریں گے، اس کے ہاتھ کو کٹوا دیں گے، لیکن اس کا مر جانا گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو چھوٹی تکلیف دے کر کے بڑی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر آخرت کی جو تکلیف ہے، جہنم کی جو تکلیف ہے، جہنم میں جو رسوائی ملنے والی ہے، جو تکلیفیں ملنے والی ہے، جو اس کا عذاب، اس کا دردناکیاں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ کیوں نہیں تڑپتے ہیں؟ اپنے اولاد کو دنیا دیتے ہیں، دنیا کی پڑھائی، دنیا کی ڈگریاں ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دنیا میں کمانا سکھاتے ہیں، بڑا انجینئر بنا دیتے ہیں، بڑا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، وہ دنیا ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر ان کو آخرت آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یعنی دنیا کی تکلیفیں آپ ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں ان کو آرام دینا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ محبت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچا پا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی اولاد سے ذرہ برابر محبت نہیں۔ ایک جملہ کہہ کر کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو توحید نہیں دے پاتے ہیں، شرک سے نہیں بچا پاتے ہیں اور ان کو دنیا کی ساری دولت دے دو، ان کو پوری دنیا، یہ دنیا کا پورا مالک بنا دو اور اس دنیا کی طرح 7 دنیا ان کو دے دو، لیکن پھر بھی آپ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد کے دشمن
دشمن ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کو توحید نہیں سکھائی، آپ نے ان کو شرک سے نہیں بچایا، آپ نے ان کو جہنم سے بچنے کا سامان نہیں دیا، تو آپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو ایک وقت کی روٹی بھی مت دو، ایک وقت کا کپڑا پہننے کا سامان بھی مت دو، دنیا میں وہ بھکاری بن کر کے رہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، لیکن ان کو توحید سکھا دو، ان کو شرک سے بچنا سکھا دو، دین کا علم دے دو، تو آپ ہی تو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا تو ان کو برباد کر دی، لیکن آپ نے آخرت میں بچنے کا سامان دے دیا، جہنم سے بچا لیا، آپ نے ان کو جنت دے دی۔ تو یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہے، فکر ہے، خود بھی بچنا چاہتے ہیں، اولاد کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو جنت کا راستہ دو، جنت میں جانے کا ذریعہ دے دو، اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ دے دو۔ یہی محبت ہے اور یہی قرآن مجید کا پیغام ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے اولاد کے لیے سچی محبت پیدا کرے، سچی تڑپ پیدا کرے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا سامان دے سکیں، جنت میں جانے کا ذریعہ دے سکیں۔ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اللہ رب العالمین کہ ہم اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ آمین۔